بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ملک کے ممتاز قاری جناب قاری محمد انعام کریم فریدی صاحب خوبصورت تلاوت کے انداز سے ہم تمام مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج الحمدللہ 23ویں شب، دوسری طاق رات، ممکنہ شب قدر ہو گئی. کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ ہے صاحب، اور جس طرح سے گھڑی کی سوئی جو ہے وہ ٹک 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 کر کے آگے بڑھتی رہتی ہے. انسان کی عمر جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے، یہ ایام بھی اسی انداز سے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ رمضان بھی ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلا جائے گا. بلا تمثیل عرض کروں، کسی کنیکٹیویٹی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے صاحب، کسی کنیکٹیویٹی کی، کسی کمپنی کے آپ محتاج نہیں ہیں. آپ کو کوئی ڈیٹا پیکیج نہیں چاہیے، آپ کو کوئی وائی فائی نہیں چاہیے، آپ کو کسی قسم کا کوئی 4GB 5GB کا جو ہے وہ اپنا انٹرنیٹ نہیں چاہیے. بہت آسان طریقہ ہے. اپنے دل کو ایکسپلور کر لیجئے اللہ کی بارگاہ میں. اور دل کو ایکسپلور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے صاحب کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہو جائیں جس طرح سے حاضر ہونے کا وقت ہے، جس طرح سے حاضر ہونے کا طریقہ ہے. اور جب آپ اس طریقے پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کو اپنے سائے میں لے لیا کرتی ہے. وقت بہت کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، تراویح کی پابندی بھی کرنی ہے، قرآن پاک کی پابندی کرنی ہے. تلاوت کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، استغفار کی تسبیح کیجئے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیجئے. کوئی رات ہماری خالی نہیں جانی چاہیے. بس یہ ذہن میں رکھیے. اپنے پورے گھر والوں کو لگا دیجئے صاحب. امت کے لیے دعا کیجئے، پاکستان کے لیے دعا کیجئے، تمام احبہ کے لیے دعا کیجئے، رشتہ داروں کے لیے دعا کیجئے. بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. ہم بہت گناہوں کے اندر اٹ چکے ہیں صاحب. ہمیں بہت زیادہ اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کرنا چاہیے. یہ راضی کرنے کا بہت زبردست موقع ہے. پتہ نہیں اگلے برس یہ موقع ملے نہ ملے، ہاتھوں سے جانے مت دیجیے گا. آغاز کرتے ہیں ناظرین. اور آج کا پروگرام بڑا انٹرسٹنگ اس اعتبار سے کہ جو کرسی کے متوالے ہیں نا، میں ان سے گزارش کروں گا وہ ضرور ہمارے پروگرام میں شامل رہیں، کیونکہ آج تو بات یہ ایک ایسے گورنر کی ہونی ہے کہ جنہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا صاحب کہ ایکچولی جو حکمرانی ہوتی ہے وہ کس انداز سے ہوتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے ناظرین کہ اسلام کا دامن لا تعداد ایسی عظیم المرتبت ہستیوں سے روشن ہے جن کا عشق، جن کا کردار، جن کا زہد و تقوی، جن کی عبادات، یوں کہیے کہ جن کا پورا کریکٹر بے مثل و بے مثال ہے، جن کی زندگیاں رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی حسین روڈ میپ ہے. ایک ایسا روڈ میپ ہے صاحب کہ جس پر چل کر میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، دعوے سے،
اور دعویٰ ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر کر رہا ہوں میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھ کے کر رہا ہوں کہ میں دعوے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کسی نے بھی اس روڈ میپ کو اپنا لیا زندگی میں وہ کامیاب تو ہوگا ہی ہوگا، یعنی دنیا تو اس کی بنے گی، آخرت میں بھی ممتاز ہو جائے گا۔ انہی ہستیوں میں صاحب ایک انتہائی شاندار، انتہائی خوددار اور زہد و تقوی کی مینار ہستی کہ جن کی زندگی دیانتداری سے، امانتداری سے اور خدمت گزاری سے مکمل طور پہ بھرپور نظر آتی ہے، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جو اپنی فطرت میں اسم بمسمہ تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سعید کو اتنی سعادت مندی عطا کی تھی اور ایسی سعادت مندی کے ساتھ آپ کو مزین کیا تھا کہ آپ کی شخصیت کا ہر پہلو رہتی دنیا تک چمکتا اور دمکتا رہے گا، جن کا اسلام قبول کرنا بھی ناظرین اپنی جگہ تاریخ اسلام کا بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے صاحب، انتہائی عجیب و غریب سا واقعہ ہے کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ کسی نے اسلام کی دعوت نہ دی تھی، بلکہ وہ عموماً میں ایک جملہ کہتا ہوں نا کہ وہ مثل دی جاتی ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، تو یہ چونکہ ان کا وجود جو ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خمیر سے ہی اٹھا تھا، تو خاک کو وہیں پہ پہنچنا تھا جہاں کا خمیر تھا بنیادی طور پہ۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی ہیں کہ جن کو میں نے کہا کہ باقاعدہ اسلام کی کوئی دعوت ہی نہیں دی گئی تھی، بلکہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی دردناک اور انتہائی المناک شہادت نے ان کو اسلام کے قریب بھی نہ صرف آنے کا موقع دیا بلکہ وہ اسلام میں داخل بھی ہو گئے کہ یہ ایک شہید عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ کرامت تھی کہ ان کی شہادت کا منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف دل و جان سے اسلام قبول کرتے ہیں بلکہ دنیاوی عیش و عشرت کے بدلے مکمل طور پہ آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو دین کے لیے مکمل طور پر وقف کرتے ہیں اور اپنی تمام جسمانی اور دلی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق اپنے گلے میں مکمل طور پہ پہن لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین روایات یہ بتاتی ہیں کہ غزوہ خیبر سے پہلے ہی مشرف با اسلام ہوئے اور اسلام لانے کے بعد آپ مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے گئے، وہ جو کہ بیس کیمپ تھا مسلمانوں کا، وہ جو کہ ہیڈ کوارٹر تھا مسلمانوں کا، وہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابناکیوں سے اور ان کے نور سے منور تھا۔ آپ نے اسی سرزمین کو چنا کہ اب آئیے اس وجود کو لے کر اس سرزمین کے اوپر چلتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے چشمدید گواہ تھے ناظرین جس میں کفار مکہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں، یعنی اس واقعے کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام نہ ہوئے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز اور دردناک شہادت نے اور اس وقت کفار مکہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا ناظرین، اس مکالمے نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ انقلاب بپا کر دیا صاحب کہ آپ جان گئے کہ جس ہستی کا غلام حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ جس ہستی کے غلام سولی پر لٹکتے وقت بھی ایمان کا اظہار اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں کہیے کہ دین کی حقانیت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بس دل نے پکار کے کہہ دیا کہ یہی دین سچا ہے، اس دین کے بانی بھی سچے ہیں اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سچا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ اسلام کی پہلی مثالی ریاست کی جانب بڑھتے ہیں اور مستقل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگتے ہیں، اور بخت ایسے چمکے صاحب، ایسے چمکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت آپ کو نصیب ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صحبت آپ کو نصیب ہوئی، اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشور کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا خوش رہے، یعنی جینے کو اور کیا چاہیے صاحب، یعنی اگر یہ جملہ ہی صرف آپ کے تعارف کے لیے لکھ دیا جائے کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے کائنات کے تاجدار، جن سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے وجہ وجود کائنات راضی ہو گئے ناظرین، تو اس سے بڑھ کے ان کے لیے سند اور کوئی ہو
ہی نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کے وقت میں بھی اس معاملے کو ملحوظ رکھا کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو انہوں نے ہمیشہ خوش ہو کے ہی تسلیم کیا۔ اور بات یہاں نہ رکی ناظرین، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں اسلام کے حق میں کھلی تلوار کی طرح ہر وقت دین اسلام پھیلانے میں آپ مصروف رہا کرتے تھے۔ دیکھیں صاحب، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اسلام کو بنایا تھا، اسلام کو کبھی بھی انہوں نے فار گرانٹیڈ نہیں لیا تھا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم سو کالڈ، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو تو ہمارے گھروں کے اندر کلمہ طیبہ کی صدائیں گونجتی ہیں، کہنے کو تو ابھی بھی ہمارے گھروں کے اندر عبادات ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ادا کی جا رہی ہیں الحمدللہ، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ذہن میں ایک بات رکھیے گا صاحب، دین صرف عبادات ہی کا نام نہیں ہے، دین اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلایا کہ وہ بنیادی طور پر ایک کھلی تلوار کی طرح ہر وقت دین اسلام کے دفاع کے لیے لگے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بیچا، آخرت کا سودا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں اپنا اصلی مقصد بنا لیا، اپنا گول بنا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم المرتبت ہستیاں ناظرین، یعنی دونوں خلفاء حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی اور تقوی کی وجہ سے ان کی نصیحتوں کو نہ صرف غور سے سنا کرتے تھے، نہ صرف اس پر توجہ دیا کرتے تھے، بلکہ ان کی باتوں پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ پروفیسر صاحب، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو میرا خیال ہے آپ ہمیں لیے چلیے وہ جو آپ کا ایمان لانے کا انتہائی دل افروز واقعہ ہے، اور خاص طور پہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے صاحب، مطلب وہ تو کمال ہے نا، کمال۔ آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ المطہرین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ماشاءاللہ۔ جنید اقبال صاحب، گفتگو کا آغاز اس بات کے ساتھ کر رہا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے آپ کی یہ بات ہمارے دل میں۔ اللہ اللہ، کیوں شرمندہ کر رہے ہیں حضور، آپ بزرگ ہیں۔ سیدنا حضرت سعید بن عامر بن خدیم بن سلامان بن سعد بن ربی بن سعد بن جمح، قبیلہ بنو جمح کا یہ نوجوان اسلام لانا، اور آپ نے جس انداز سے ان کا تعارف کرایا ہے جنید صاحب، یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے سامنے ہدف ہو اور اس ہدف کے حصول کے لیے وہ کوشاں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان پاکیزہ لوگوں کو، جن کی مبارک زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک کو امت کے لیے نجم ہدایت قرار دیا ہو، وہ ایک ہدف کے تحت تھی۔ واہ۔ اور اس ہدف کی نشاندہی میں آپ کے سامنے کر دوں، قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ مومن جب دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی جان اور مال جنت کے بدلے اللہ کو بیچ دیتا ہے۔ بھائی کیا کہنے ہیں پروفیسر صاحب، سبحان اللہ۔ اب یہ ہدف آیا۔ اس کے بعد قرآن نے اس کے متعلق کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ واہ۔ قرآن کی نظر میں کامیاب آدمی وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیابی کو پا گیا۔ بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ ہدف جو ان رحمت بھری ساعتوں میں قرآن نے جس کا اعلان یوں کیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن ملا۔ واہ۔ جنید صاحب کیا عرض کروں، سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کیوں؟
ہدف چھین لیا گیا. ہاں ٹارگٹ ہی نہیں ہے کوئی گول ہی نہیں. قرآن کے نزول کے مہینے کو اب یہ ہدف جن لوگوں کو دنیا کو دینا ذمہ داری تھی، انہوں نے یہ ذمہ داری ایسے لوگوں کے سامنے کر دی جن کو پوری قوت کے ساتھ معاشرے میں بے وقت کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے، فیسٹیوٹی بنا دیا ہم نے، بالکل صحیح. سیدنا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہے، آپ کا مطالعہ ماشاءاللہ کتنا روشن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے خوش ہو کر فرماتے مانگ، آہا، تو مانگنے والا کیا مانگتا؟ ہائے ہائے، اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا اللہ، رسول اللہ جنت دیجئے، جنت میں اپنا ساتھ دیجئے. بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ. جب یہاں بھی یہ- غلامی دی، وہاں بھی غلامی دے دی. یہ ہدف جب ہٹ گیا واہ، ہاں ہاں، اور ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا صرف دنیا کے کتے بن کر رہ گئے، تو پھر کہا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہائے ہائے ہے. ہائے یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ہائے 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 ہائے. سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس معطر معمبر نام ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کے دلوں میں وہ حرارت پیدا کرے گا، وہ جرأت لائے گا، اس کے سامنے اس کی زندگی کے ہدف کو اس انداز میں رکھ دیتا ہے کہ انسان ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا اسی ہدف کے حصول کے لیے وقف کر کے رہ جاتا ہے. کیا بات. اب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ مسلمان کیسے ہوئے؟ 7 سال کے ہیں اور ان کے سامنے مکہ مکرمہ میں ایک انتہائی درد انگیز واقعہ رونما ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ نے سازش کے تحت 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. ان میں سے 8 شہید ہو گئے، 2 گرفتار ہو گئے. حضرت زید بن وسنہ کو دے دیا گیا. اب حضرت خبیب جن کو دیے گئے، انہوں نے انہیں اپنے پاس قید رکھ کر تکلیفیں دے دے کر ایک وقت مقرر کیا کہ ان کو ہم سولی پر لٹکائیں گے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اور اس کا مقام تنعیم پر ایک خصوصی اہتمام کیا، جس طرح کے دشمنان اسلام کرتے چلے عقبہ آ کے رہے. باپ کو واسل جہنم کیا تھا نا آپ نے، ہے نا؟ وہی لے کے، ہاں اسی نے خریدا تھا پھر آپ کو. اب ان کی اس بدر میں پھانسی پر لٹکانے کے معاملے کو مکے والوں کو دکھانے کے لیے ایک جگہ کا تنعیم میں انتخاب کیا گیا. خبیب، حضرت نشستیں لگائی گئیں. ٹھیک. اور جب ان پر آ کر آگے رؤسائے قریش بیٹھے ہیں، پیچھے عام ہیں. حضرت سعید بن عامر 7 سال کے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں اور جب جا کر دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ان سے گزرتے ہوئے قریب پہنچ جائیں. تو بڑے اختصار کے ساتھ 1 منٹ دیجئے کہ جب انہیں خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور مشرکین مکہ تلواریں، خنجر، جو کچھ وہ لا سکتے تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے لائے گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں 2 رکعت پڑھ لوں. دے دی. رکعت جلد 2 رکعتیں جلدی پڑھ کر فرمایا میں دیر لگاتا، لیکن اس لیے میں نے جلدی پڑھی، تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب موت سے ڈر رہا ہے. اس کے بعد جب ان کا جسم کٹنے لگا، ہائے 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 ہائے، ہر ایک بڑھ کر انتقام کی آگ میں بھڑک کر ان کے جسم کو کاٹ رہا تھا. ایسا ہی. بلکہ وہ جو عورتیں تھیں جن کے بدر میں سارے واسل جہنم ہوئے تھے، وہ بھی مطلب خوشیاں منا رہی تھیں وہاں. بالکل ٹھیک. اس اثناء میں انہیں تنزن کہا جاتا ہے کہ اے خبیب، ہاں ہائے ہائے ہائے، یہ تو جملہ ایسا ہے صاحب کہ بس ایمان اس کی موقع حرارت پر تو اپنی تم انتہا یہ پہ. کہہ رہے ہوگے ہائے کہ ہائے. تمہاری جگہ معاذ اللہ محمد عربی ہوتے صلی اللہ علیہ ثم معاذ اللہ، ثم وسلم. معاذ اللہ. یہ سن کر وہ جسم کٹ رہا ہے، خون بہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں بدبختو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خبیب وہ ہے جو اس مقام پر بھی پہنچتے ہوئے یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب کے قدموں میں کہیں کانٹا بھی لگے اور میں یہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بات سعید بن عامر کے ذہن میں ایسی راسخ ہوئی ہاں کہ کیا سکون ہے چہرے کے اوپر، کتنے اطمینان کے ساتھ کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور سولی پہ لٹکائے جانے سولی پر لٹکائے جا رہے ہیں. اور 2 گانا کی آپ نے اجازت مانگی. 2 گانے کا تو میں عرض کر چکا. اب یہ بات ان کو چھوٹی عمر میں اس انداز سے نظر آئی کہ خیبر سے پہلے، خیبر کے فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ. آئے ہائے ہائے. اور کلمہ پڑھنے کے بعد
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر آئے پھر آپ نے اپنی زندگی جس کردار کے سامنے ٹھیک۔ مطالعہ کرنے والے کے رکھی ہے وہ اس بات کو اسے ہمیشہ کے لیے مہمیز لگاتی رہے گی اللہ۔ کہ میں اس مقصد کی طرف کتنے حد تک بڑھ رہا ہوں اللہ۔ اور اپنی زندگی کو میں کن باتوں میں کھو رہا ہوں۔ جامی صاحب، میں تو ابھی یہ جو بات پروفیسر صاحب کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ صرف اگر اسی سبجیکٹ کے اوپر پورا پروگرام کر لیا جائے نا، آپ یقین مانیں تو اس کے کئی پہلو ہیں۔ یعنی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کو پتہ ہے کہ اب مجھے شہادت ملنے والی ہے، اب بس چند لمحوں کے بعد سانسیں چلی جائیں گی، ایک تو یہ کہ اس وقت بھی ان کو نماز سے عشق، نماز سے پیار کے آخری سجدہ ہے نا، کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو وہ جو سجدے کی لطافت اور محبت ہے وہ انہوں نے سمجھی اصل میں کہ وہ کیا ہے۔ دوسرا، میں تو ایک روایت میں یہ بھی پڑھ رہا تھا صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے باقاعدہ سلام بھی بھیجا وہاں سے، سولی پہ جو ہے اس وقت موجود ہیں۔ بہرحال سبا جا شہر مدینے دیں سنیا میرا ایسا۔ اب حضرت سعید بن عامر یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ نے بد دعا بھی دی تھی ان تمام لوگوں کو جو اس وقت وہ سارا کام کر رہے تھے، اور آپ کے ذہن میں ظاہر منظرنامہ پورا تھا، آپ ایمان لے کے آ گئے۔ اب آئیے دوسرا فیز ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ موقع آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دیانتداری، آپ کی امانتداری کی وجہ سے آپ کو گورنر حمص کے طور پہ باقاعدہ منتخب کرنے کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ اس وقت کی کنورزیشن آپ کی ہوتی ہے، ذرا وہ بتائیے کیا تھی؟ اور پھر اس کے بعد صاحب انتہا ہے کہ بیت المال سے جو مجھے مل رہا ہے بس کافی ہے، گورنرشپ کے لیے میں کوئی تنخواہ اضافی نہیں لوں گا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب بہت خوبصورت اور درد کے انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجم ہدایت کا وہ کچھ منفرد رنگ بھی رکھتے ہیں۔ ایک تو ایمان لانے کا واقعہ ان کا بڑا ایمان افروز ہے۔ واہ۔ پھر آپ کے علم ہے کہ جب آپ مدینہ شریف آئے ہیں اور غزوات میں آپ نے جس انداز سے شرکت کی ہے تو آپ نے جان نثاروں میں اور شجاع ترین صحابہ میں نام اپنا لکھوایا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ جو 10 منتخب بندے غزوے میں چنے تھے ان میں ایک سعید بن عامر کا نام بھی تھا۔ اچھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر جن صحابہ کی کیفیت بہت زیادہ ہجر و فراق میں گم ہو گئی تھی، اس کیفیت کے بھی آپ امین تھے۔ اللہ۔ اور یہ بھی صحابہ دیکھتے تھے اللہ۔ کہ اس موقع کا صدمہ حضرت سعید بن عامر بہت سہ رہے ہیں۔ اللہ۔ یہ گواہیاں موجود تھیں، اور عبادت کا رنگ تو اتنا گہرا تھا واہ۔ کہ آپ کا چہرہ مہرہ دیکھنے کے بعد شب بیدار ہونا اور آنکھوں کا جھکا رہنا بتاتا تھا۔ واہ واہ، یعنی شرم و حیا کے بھی آپ پیکر تھے۔ عبادت بھی بڑی، واہ واہ، شجاع بھی بہت تھے۔ واہ واہ۔ اگر میں کہوں، یہ کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں بڑا کمال ہوتی ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تہجد، ہاں، ایک اجتہاد، واہ اور ایک جہاد۔ واہ واہ، یہ تینوں چیزیں اگر کسی جگہ جمع ہوئی ہیں نا واہ، تو اس صحابی کا نام ہے حضرت سعید بن عامر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تہجد بھی بڑی تھی، کیا کہنا، جہاد بھی بڑا تھا، واہ۔ اور اجتہاد کا وہ رنگ تھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ نصیحتیں لیتے تھے۔ بتائیے، ان کے سامنے رائے پیش کرنا خود ایک بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا کام تھا۔ آپ کے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حمص کے مقام پر حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے ہیں، ٹھیک، تو آپ عامل کے انتخاب میں بہت محتاط تھے، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ تھا کہ ایک ہوتے حقوق اللہ، ایک ہوتے حقوق العباد۔ ٹھیک ہے، اصل تو یہ ہوتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن رہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں حقوق اللہ میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ قابل برداشت ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقوق العباد میں کسی جگہ اونچ نیچ کی گنجائش نہیں ہے، وہ اللہ برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ برداشت نہیں کرتا، چونکہ وہ بندوں کے حق ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ کوئی امانت دار بندہ ایسا ملے ٹھیک ہے، جس کے سر پر عامل ہونے کا، امیر ہونے کا، گورنر ہونے کا تاج سجایا جائے، واہ، اور حضرت عمر جیسی فراست بھری نگاہیں ہوں، بتائیے، تو وہ کہاں تک نہیں دیکھتے تھے۔ یعنی وہ میریٹوکریسی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں کیسی تھی، آپ یہ دیکھیے۔ تو انہوں نے حضرت سعید بن عامر کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو گفتگو کی سعید بن عامر، آپ کے علم ہے کہ ایاز بن غنم
حمص کے امیر فوت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو ان کی جگہ پر بٹھانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو لامحالہ دونوں کے اندر چونکہ صداقت کا، امانت کا اور ادائیگی حق کا اتنا گہرا جذبہ تھا کہ پہلے تو آنکھیں ایک دوسرے کو انتظار سے دیکھتی رہیں ٹھیک، واہ، کہ حضرت عمر نے کیا کہا اور حضرت سعید بن عامر نے کیا سنا۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ کہنے لگے جناب اتنا بڑا بوجھ میرے اوپر نہ ڈالیں، میں اس اہل نہیں ہوں، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات اور قرآن کی جو ہدایات ایک امانت دار کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، وہ میں اپنے اندر نہیں پاتا۔ یعنی منصب دیا جا رہا ہے، منصب قبول نہیں کر رہے، منصب قبول نہیں کر رہے۔ اور کیا عالم ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کو منصب نہیں دیا جاتا اور منصب کے پیچھے دوڑ رہے اور اس جواب دہی کا کتنا گہرا احساس ہے، اور اس کا کتنا گہرا احساس ہے کہ کل ہم قیامت والے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے پیروکار ہم تھے تو آپ کے دین کی امانت کو سنبھالنے میں ہم نے کیا لیول دکھایا۔ لیکن بہرحال حضرت عمر نے جب بار بار سمجھایا، بات کی کہ نہیں آپ اہل ہیں، تھوڑا سا آپ ہمت کریں، میرا کندھوں پر بڑا بوجھ ہے، تو بہرحال آپ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی بات چلی کہ آپ کے علم ہے کہ گورنر کی ذرا ہم اضافی تنخواہ بھی رکھتے ہیں تاکہ وہ اس کی مصروفیات زیادہ ہیں، مہمان آتے جاتے ہیں، اور یہ واجبی بات ہے، یہ واجبی بات تھی۔ ہاں، تو پھر کیا جواب دیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو پہلے سے آپ میرے لیے فکس کر چکے ہیں نا وہ میرے لیے کافی ہے، اور بلکہ اس میں سے بھی کچھ بچ جاتا ہے، تو آپ یہ اگلا بوجھ مجھ پر نہ ڈالیں۔ یعنی یہ جو مال کی امانت کا گہرا احساس ہے وہ بھی آپ وہاں بتا رہے تھے۔ علامہ برکاتی صاحب ذرا یہ بتائیے، اگر میں تھوڑا سا اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا اس پہ بھی ذرا سے گفتگو کر لیتے ہیں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کو آپ باقاعدہ مشورے دیا کرتے تھے اور وہ سنا کرتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ وہ جو میں نے اسٹارٹ میں ذرا سے سناپسس دیے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں اس پر ڈیٹیل آپ گفتگو کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس انداز سے آپ نے نصیحت فرمائی اور جس طرح سے انہوں نے اس نصیحت کو لیا، وہ بڑا کمال ہے صاحب، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ہستی کے حضور آج ہم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، یعنی حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہیں کہ جن کا ذکر عام لوگ زیادہ نہیں سن پاتے، تو یہ ایک اعزاز ہے کہ ایسے لوگوں کی خدمت میں ایسی ہستیاں جن کے حالات زندگی کے اوپر جو وقت کی گرد پڑی ہوتی ہے اس کو صاف کر کے ہم ان کے حالات زندگی عوام الناس تک پہنچاتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی اسلام کی خدمت ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک میں خیبر سے لے کر سرکار کے وصال باکمال تک جو وقت گزارا وہ عین شباب کا، جوانی کا وقت تھا، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ نے تربیت لی اسی کا زندگی بھر ہمیں عکس نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک طرف جہاد کیا ہے اور ادھر سے مال غنیمت بھی آیا ہے تو حضور نے وہ مال غنیمت تقسیم فرمایا ہے، تو آپ نے بھی حضور کے بعد جہاد بھی جاری رکھا اور مال غنیمت سے بھی آپ نے منافع اٹھانے کی کوشش نہیں کی، الا یہ کہ جو آپ کے لیے مقرر کر دیا۔ کیا جہاں تک ہم دیکھتے ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میں اس پہ ایک خوبصورت بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بہت متاثر تھے اور ان کی خوبیوں کے بہت معترف تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بذات خود ان کی تہجد گزاری اور ان کے زاہدانہ زندگی کی خود گواہی دیا کرتے۔ ایک مرتبہ جب شام کے اندر جنگیں ہو رہی تھیں تو اس وقت جو سپہ سالار اعظم تھے ان کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ معاونت کے لیے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دو، تاکہ یہ تمہارے ساتھ مل کے جہاد کرے، ایک لشکر تمہارے پاس اور روانہ کروں۔ تو یہ خط لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آ جائیں تو یہاں پر جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں
حضور علیہ السلام کی زاہدانہ زندگی کا مکمل عکس ان کو نظر آئے گا۔ واہ واہ، اب یہ خبر حضرت سعید تک بھی پہنچ گئی، واہ۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد کوئی زیادہ دیر ان کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کی۔ تو آپ چونکہ ایک جہاد کی زندگی سرکار کے ساتھ بسر کر چکے تھے، تو جہاد کا بہت جوش تھا، جنون تھا کہ ہمیں موقع ملے دشمنان اسلام کے خلاف اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا۔ واہ۔ تو جب وہ انتظار کرتے کرتے انتہا تک پہنچ گئی وہ کیفیت، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ آپ نے تو کہا تھا، مجھے یہ خبر ملی کہ مجھے روانہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد خاموشی کر لی، میرے لیے جہاد کے راستے بند کر رہے ہیں آپ۔ یہ دیکھیے کہ کس طرح اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بے قرار نظر کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ ہے ایک مجاہد کی اسپرٹ، اور ایک آنے والا وقت جو ہے اس میں جس نے گورنر بننا ہے اس کی ایک تربیت کا اظہار ہے کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جناب جو جان دینے کے لیے تیار ہے، دنیاوی مال میں انہوں نے پھر خیانت، یعنی وہ گورنری سے پہلے، حکومت سے پہلے جو ہے میدان جہاد میں اترا کرتے تھے۔ بات یہ اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بھیجنا چاہتا تھا لیکن تمہارا زاہدانہ زندگی میرے سامنے رکاوٹ بن رہا تھا۔ تو حضرت سعید نے کہا میں تیار ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تیار کیا، ساتھ میں لشکر تیار کیا۔ اب وہاں سے جب یہ روانہ ہونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے جو مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ تو یہاں سے ان کو سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اگر میری زندگی باقی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جہاد کے راستے کھولے رکھے، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے ایک شہید کی موت کے ساتھ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ روانہ ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے جو پاس بیٹھے تھے، ان کے جانے کے بعد آپ نے کہا بھی ان کے حق میں دعا کرو، اور ہم یہ چاہتے ہیں، وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے شہادت کی موت ملے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی باقی رہ جائے۔ اللہ۔ اب جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے، تو یہاں پہ ایک حضور علیہ السلام کی وہ دعا جو اس وقت مستتر تھی، جو صرف حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کو اس وقت معلوم تھی، آپ تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا بھی سنو، آپ نے کہا ہے ابوبکر کے دعا کرو، تو میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں یہ 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا کہ جو 40 لوگ ہوں گے نا جہاں پر، ان میں کوئی بندہ قطع رحمی کرنے والا نہ ہو، اللہ کا نافرمان نہ ہو، تو 40 لوگ جب کسی دعا پر آمین کہتے تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے۔ کیا کہنے۔ انہوں نے دعا کی ان کی زندگی کی بقا کی، اور ان کو جب وہاں شام میں خبر پہنچی کہ میری تو زندگی کی دعائیں، تو وہ وہاں پہ ناراض ہو رہے ہیں، میں شہادت کے لیے آئی ہوں، میری زندگی کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر آپ کا انداز زندگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مقدس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ نے بیان ہی یہی انداز اختیار کیا، اور جنگ یرموک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ان کو ایک دستہ دے کر پیچھے روانہ کیا، اور جنگ یرموک کے اندر بھی آپ نے مجاہدانہ انداز میں جو ہے وہ اسلام کی خدمت کی۔ اور جہاں تک آپ کی نصاحے کی بات ہے، تو نصیحت کا ایک تو اظہار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اس بیان میں کر چکے ہیں، اور دوسری بڑی بات جو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہی، اتنی بڑی شخصیت کے سامنے اتنے بڑے جملے بولنے اور ان کے قبول کرنے، یہ بھی ہے کہ آج کا کوئی حکمران اگر انا پرستی کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے اسٹیٹس کو دیکھے اور کس طرح اس کو قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہتے ہیں، اے عمر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مخلوق سے اللہ کے احکامات کے بارے میں نہ ڈریں، مخلوق کے حوالے سے رب سے ڈریں۔ یہ نہیں کہ لا تخف لومت لائم، آپ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بالکل نہ کریں، آپ اللہ سے احکامات میں ڈریں۔ اور پھر جو بڑی بات فرمائی کہ آپ کا کردار آپ کے قول کے جو موافق ہونا چاہیے، مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ کیا کرو، کہا کرو، اور جو کہتے ہو جب تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر تمہاری زندگی کیا ہے، کوئی سبق کیا لے گا۔ سب سے بڑی بات جو یہاں ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو اللہ نے حکم دیا، جو آپ نے کیا اللہ نے وہی حکم بنا دیا۔ اب آنے والے لوگوں کو کیا ہم نے یہ صرف ثابت کرنا ہے کہ قرآن ایک لکھی ہوئی قوانین کی کتاب ہے یا یہ قابل عمل ہے؟ تو اس وقت جو شخصیات اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں، اگر وہ اس کے مطابق عمل کر کے دکھاتی ہیں تو دیکھنے والوں کو بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ہے، اور یہ قیامت تک جاری ہو ساری۔ اور بات وہی ہے کہ صرف الیکٹرانک میڈیا پہ آ کے بیانات نہ دیے جائیں بلکہ عملی طور پہ عوام کی خدمت کی جائے، اصل بات یہ پروفیسر صاحب اب آئیے ذرا ایک خاص منصب آپ کو مل گیا،
ہمس کی گورنری آپ کو مل گئی. ظاہر آپ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورسفلی آپ کو ہمس کا گورنر بنا دیا. اچھا، اب گورنرشپ ملنے کے بعد، مطلب میں اس کو اگر عام زبان میں سمجھاؤں کہ طاقت اور حکومت ملنے کے بعد جو ہے لوگ عموماً بے نقاب ہو جایا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کو جو ہے وہ طمع کچھ اور شروع ہو جاتی ہے. یہاں آپ نے مزید جو ہے وہ فقر کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیا. وہ کیا ہوا ذرا وہ بتائیے. اور پھر وہ جو ایک خاص موقع ہے کہ جب معززین حمص سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، تو اس لسٹ میں جو غربا کی اور فقراء کی لسٹ تھی، مطلب امیزنگ بات ہے کہ اس میں آپ کا نام یعنی گورنر کا نام موجود تھا. وہ کیا پورا واقعہ بتائیے ذرا. جنید صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں حمص کی گورنری اتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہاں مال و زر جتنا چاہو جمع کر لو. واہ 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 واہ. شام کا ایک گنجان آباد علاقہ، تجارتی مرکز، واہ. زندگی کی رنگینیوں کے وافر سامان، اور وہاں کے لیے کہا جا رہا ہے گورنر بن جائیے، اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. ٹھیک. آج کا دور ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اربوں روپے لے لیجئے، وہاں کا گورنر لگا دیجئے. ایسا ہی، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب آپ کو وہاں کا گورنر لگا دیا گیا. آپ سن چکے کہ جس انداز سے وہاں گئے اور جس طرح سادہ زندگی گزاری، شب زندہ دار عابد کے طور پر. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ سعید بن عامر سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا طرز حکمرانی کیا ہے؟ واہ. اب اس کا جواب سنیے، اتنا خوبصورت جواب. سعید بن عامر کہتے ہیں عمر، میرا طرز حکمرانی یہ ہے کہ غلہ بانی بھی کرتا ہوں، نگہ بانی بھی کرتا ہوں. واہ 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 واہ. غلہ بانی بھی ہے اور نگہ بانی بھی ہائے ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ دو اتنے خوبصورت لفظ ہیں. اب غلہ بانی یعنی ایک آدمی ریوڑ چرا رہا ہے، اس کو ایک ایک بھیڑ پر، ایک ایک بکری پر نظر ہے، ایک کیا ایک زبردست تشریح ہے. واہ 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 واہ. کیا مجال ہے کہ رعایا کا کوئی فرد نظروں سے اوجھل ہو. واہ. اور پھر غمخواری بھی ہے. غمخواری یہ ہے کہ کوئی بھوکا کیوں سوئے، آئے ہے. کوئی منافع خور ناجائز منافع خوری میں کیوں مبتلا ہو، کسی طرح سے کسی کو دکھ درد میں کیوں مبتلا کیا جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ہاں، اسی انداز سے آپ نے اپنی حکمرانی کو جاری رکھنا. یعنی صرف بیانات نہیں کھلایا عوام کو، پریکٹیکلی ان کی خدمت کر کے بڑے جامع لفظ ہیں. واہ. غلہ بانی اور ساتھ غم خاری. واہ واہ واہ. اتنے جامع لفظ ہیں کہ اس میں حکمرانی کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے ذکر کی وہ بہت ہی زبردست ہے کہ ایک وفد آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت. جی. آپ وہاں کے حالات پوچھتے ہیں. جی. تمام تر باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا سعید بن عامر بہت عمدہ گورنر ہے، بڑے اچھے انداز میں کر رہا ہے. آپ آخر میں ان سے کہتے ہیں کہ مجھے وہاں کے فقراء کی ایک لسٹ دو، ایک فہرست دو، تاکہ ان کی مالی مدد کا بھی میں اہتمام کروں. واہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کے خلفاء کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ کس گھر کے اندر کھانے کو نہیں ہے، اس گھر میں پہنچنا چاہیے، اور اس گھر میں پہنچانے کا انتظام کرتے تھے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. آقا علیہ السلام نے یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جب لسٹ انہوں نے دی تو اس میں پہلا نام سعید بن عامر تھا. عمر رضی اللہ عنہ فوراً چونکے اور فرمایا کہ سعید بن عامر، ہاں جی ہمارا گورنر. کہا کہ اچھا. حیران ہوئے. 1000 دینار دیا اور زارو قطار روئے، بہت روئے. اور 1000 جاتے ہوئے دینار ان کے لیے بھیجا کہ ان کو جا کر دے دو. انہوں نے جا کر جب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو دیا تو اس کو جب آپ نے کھولا، اس سے معلوم ہوا تو فوراً بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ. بیوی جس کو آپ نے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا وہ یہ سن کر چونکی اور کہنے لگے حضور کیا ہوا، کہیں امیر المومنین کی وفات کی خبر تو نہیں آ گئی؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. اس سے بڑی مصیبت آ گئی. کہا کیا کوئی قیامت کی نشانی آ گئی؟
کہا نہیں اس سے بھی بڑی مصیبت ہے. کہنے لگی حضور بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ فرمانے لگے دنیا میرے گھر میں آ گئی ہے. ہائے 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 ہائے. وہ فرمانے لگیں کہ اس کو خرچ کر دیجئے اس سے پریشانی سے. تو آپ نے ایک توبڑے میں اس کو رکھا, پوری رات اس کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی, اور جب صبح ہوئی تو آپ کے دروازے کے سامنے سے ایک فوجی لشکر ایک گروہ گزرا. آپ نے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان سب کے سب کو حوالے تقسیم دے کر کر دیا. اپنے گھر کے یہ اندر. گورنرشپ کے موقع پہ آپ نے کام کیا. اچھا, اب ایک تو یہ پہلو آ گیا آپ کا. اب آئیے ایک اور پہلو آپ کا, اور وہ ایسا پہلو کہ عوام جو ہے وہ اپنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حد تک جو ہے ڈیڈ آنیسٹ ہیں اور اس حد تک خیال رکھ رہے ہیں عوام کا, وہ کچھ شکایات جو ہے وہ رکھتے ہیں. اب ان کی جو وضاحت طلب کی جا رہی ہے, مطلب وہ وضاحتیں جو ہیں وہ ان کے تقوی کو اور زہد کو مزید جو ہے لوگوں کے سامنے آشکار کر رہی ہیں. وہ کیا ہوا ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دین کا تعارف کرایا, یہ ہے دین متوسط, دین اعتدال, ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھ کے چلانا. واہ. تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں حکمت اور اعتدال کا یہ رنگ ان سوالات اور جوابات کی صورت میں اتنا نکھر کے سامنے آتا ہے کہ آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہاں کے لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ 4 باتیں کی. وہ 4 باتیں بتائیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت صاحب دن کو صبح کی نماز تو پڑھاتے ہیں لیکن بعد میں کافی دیر کے بعد آتے ہیں. دوسری یہ بات بیان کی کہ رات کو جب ان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو اندر سے جواب نہیں دیتے. دوسری شکایت. تیسری بات یہ تھی کہ ان کو کبھی کبھی بے ہوشی کے دورے بھی پڑتے ہیں. اور چوتھی بات یہ کی کہ مہینے میں ایک دفعہ تو سارا دن ہی گھر سے نہیں نکلتے, رات میں نکلتے ہیں. ہاں جی ہاں. یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بلایا تو پھر آپ کے بارے میں باتیں تو ساری سن چکے تھے, اور آپ کا ان کے بارے میں حسن ظن بھی تھا, بلکہ جب گفتگو سے پہلے حضرت عمر اپنے دل کی بات بتاتے ہیں, اے اللہ سعید بن عامر کے بارے میں میں اتنا خوش اعتماد ہوں تو میرے اعتماد کو کہیں ٹھیس نہ پہنچانا. میرا حسن ظن قائم رہے. حسن ظن وہ حسن ظن صرف قائم نہیں ہوا بلکہ عروج پر آیا. پہلے سوال کے جواب میں کہ جناب چونکہ میرے گھر میں خادمہ نہیں ہے تو میں گھر کے تمام کام کاج میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہوں. بیوی بیمار ہو گئی, ان کی زوجہ بیمار, یا زوجہ بیمار رہتی ہے تو بچوں کے لیے کھانے کے اسباب میں خود ہاتھ بٹاتا ہوں. آٹا میں خود گوندتا ہوں اور پھر روٹی بنا کے کھانا تیار کر کے اس کے بعد میں نکلتا ہوں. اس کے بعد نکلتا ہوں. یہ ایک بہت گہرا نمونہ ہے. گورنر کی بات ہو رہی ہے, گورنر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر گھر میں گھر والی بیمار ہو جائے یا اس کیپیسٹی میں نہ رہے تو حضور کی سنت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے کام کاج میں بھی باقاعدہ شامل ہوتے تھے. وہ سنت آپ نے دیکھی. اور دوسری بات یہ کہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے مطلب فائنینشلی کہ کسی خادم کو رکھ سکیں, یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں رکھ سکتے. دوسرا یہ فرمایا کہ میں رات کو اس لیے دروازہ نہیں کھولتا, دن کو تو مصروفیت ہے نا, رات کے ٹائم اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا ٹائم ہے, تو اس حضوری کے ٹائم میں اتنا مصروف ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. تو دن مخلوق کا, رات خالق کا. واہ. دن مخلوق کی خدمت کے لیے, رات خالق کے لیے. رات خالق کے لیے. یہ تقسیم آپ نے. تیسرا آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں مہینے میں ایک دفعہ باہر آتا ہوں, بنیادی وجہ یہ کہ میرے پاس یہ کپڑوں کا مطلب مہینے میں ایک مرتبہ باہر نہیں آتا میں جو. ہاں باہر نہیں آتا. مہینے میں ایک دفعہ جو باہر سارا دن نہیں آتا, میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے, گورنر ہمس. جی ہاں. اس کو دھوتا ہوں, اس کو سکھاتا ہوں, پھر خشک ہونے کے بعد ٹائم نہیں بچتا تو وہ میں پھر دیر سے باہر آتا ہوں. اچھا چوتھا فرمایا کہ وہ جو حضرت مجھے جو تکلیف رہتی ہے اور میں ایک مدہوشی میں چلا جاتا اور استغراق کی کیفیت ہوتی ہے, وہ حضرت حبیب بن عدی کا اسلام پر اتنا ڈٹے رہنا اور وفاداری کا وہ رنگ, تکلیف کی اس اندوناک کیفیت میں, وہ منظر مجھے نہیں بھولتا. اس کو ہمیشہ میں جب پیش نظر رکھتا ہوں
تو میری کیفیت مجھ سے سنبھالی نہیں ہائے جاتی ہائے ہائے، تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یعنی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کا سولی پہ لٹکنا اور ان کے چہرے کا اطمینان اور اللہ اس کے رسول سے ان کا جو عشق تھا، انہوں نے زندگی بھر جو ہے بھلایا نہیں، وہ ہر وقت ان کو ریکال ہوتا اور ان پہ غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ یعنی حضرت سید ایمان کی کس کیفیت پہ ہوں گے علامہ صاحب؟ اب ذرا یہ بتائیے صاحب کہ جو بڑا ہی ایک زبردست معاملہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ تو ایک پہلو تو یہ ہوا کہ آپ کے ظاہر آپ کے بارے میں جب وہ لسٹ میں نام آیا تو آپ نے 1000 دینار بھیجا، آپ نے تقسیم کر دیے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہوا، ایک بار پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار آپ کی خدمت میں بھیجے، اور وہ دینار جو ہیں وہ آپ نے اللہ کی راہ میں پھر قرض حسنہ کے طور پہ جو ہے خرچ کر دیے۔ اور وہ کیا مطلب، وہ کچھ بات چیت بھی ہوئی تھی آپ کی اپنی زوجہ سے، بتائیے ذرا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس کے اندر یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہاں سے لوگ مدینہ منورہ گئے تھے تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا، اور ایک مرتبہ خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ پر گئے تھے شام کے اندر، تو وہاں پر حمص کے اندر گئے تو وہاں پر یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 مرتبہ واقعہ ہوا ہے، اور دونوں مرتبہ میں ہی آپ کی زوجہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فقر کو مجبوری میں برداشت نہیں کر رہی، وہ بھی انہی کی صحبت میں رہ کر فقر اختیاری ہے۔ آگے بات کرتے ہیں نا اس موضوع پہ۔ تو اب اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تشریف لے کر گئے وہاں پر، تو آپ نے جب ان کی وہ حالت دیکھی، کیفیت دیکھی اور معاملہ دیکھا، گھر کے اندر سامان بھی چیک کیا، سب کچھ ہوا، تو اس کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو مزید معاونت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ نے ان کو یہ 1000 دینار مزید عطا کیا۔ واہ۔ اب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اصرار کر رہے ہیں۔ واہ، آج کے حکمرانوں کے لیے اس سے بڑا اور لمحہ فکریہ کیا ہے؟ اور دینار سونے کے سکے ہیں، 1000 دینار پیش کر رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے دیکھا بھی ان کو حاجت بھی ہے اور اس کے باوجود جو ہے یہ قبول بھی نہیں کر رہے، تو پھر اب میں کس طرح دوں، دینا بھی ضرور ہے، تو انہوں نے ایک حدیث پاک کا سہارا لیا۔ ٹھیک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلے ان کو ایک حدیث پاک سنائی اور فرمانے لگے کہ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، ٹھیک ہے، تو حضور نے مجھے عطا فرمایا لیکن میں قبول کرنے میں پسو پیش کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لینا تمہاری تمنا نہیں ہے، تمہاری خواہش نہیں ہے، جو تمہاری تمنا اور خواہش کے بغیر اللہ تعالیٰ عطا کرے اس کو خوش دلی سے قبول کر لینا چاہیے۔ کیا کہنے، تو یہ تم نہیں چاہتے، یہ ہم تمہیں دے رہے۔ واہ۔ تو جب یہ امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی، حدیث پاک کا سن کر دل کے اندر مسرت اور ولولہ، حضور کی بات کے ساتھ تو تسکین پیدا ہو جاتی، تو آپ نے فوری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دستے مبارک کو بوسہ دینا شروع کیا حضرت سعید بن عامر نے، اور وہ وصول کی اور گھر کے اندر لے گئے۔ اب اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے بھی یہ ملے تو ہیں حضور کے فرمان کے ساتھ، تو اب اس کا استعمال کیا کریں؟ 2 طریقے ہیں میرے پاس۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ تجارت کر لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم تجارت کی بجائے اپنے اوپر ہی خرچ کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تجارت کر لو ٹھیک رہے گی۔ تو وہ تجارت کون سی ہے کہ ہم یہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، آج ہم یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، قیامت کو رب کائنات اس کا خود ہی ریٹرن دے دے گا ہمیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا گھر کے اندر سے پھر کوئی کسی قسم کی ہمیانی یا کوئی قسم کی پوٹلیاں موجود ہیں یا کوئی چھوٹے موٹے کپڑے موجود ہیں وہ لے آؤ، وہ لے کے آئی، ان کے اندر تھوڑے تھوڑے آپ نے رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد پھر دیکھتے جو حاجت مند ہوتا ہے اس کو آپ خود عطا فرما دیتے، اور ساتھ میں یہ کہا کرتے کہ یہ میری اللہ سے تجارت ہے۔ اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں کہ میرے دیے ہوئے پیسوں کا یہ معاملہ ہو گیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ ابھی کچھ دیر ہوئی تھی وہ پیسے دیے ہوئے، تو جب انہوں نے وہ حساب کیا، ہاں بھی جس کو دیا تھا اتنی دیر میں تو وہ خرچ نہیں کر سکتے تھے، بتاؤ کدھر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس خوبی کا سب سے بڑا اعتراف حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کیا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا دور عثمان غنی کے آخر میں، آپ نے فرمایا تھا کہ عمر کی یہ خصوصیت تھی کہ جب وہ کسی کو عہدہ دیتے تھے، کچھ نوازشیں کرتے تھے، تو پھر اس کے اوپر سوار بھی ہو جایا کرتے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے جب یہ معاملہ کیا
تو ان کی زوجہ نے کہا کہ یہ تو وہ تجارت کر گئے ہیں. تو انہوں نے کہا تجارت کا کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا یہ پوٹلیاں بنائی، جو بھی آتا اس کو دیتے جاتے. تو آپ نے فرمایا کوئی بچے؟ انہوں نے کہا کچھ پڑے ہوئے. جب دیکھے گئے تو وہ اسی طرح پوٹلیوں میں بانٹے ہوئے رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں یہ وصیت نامہ بھی لکھا تھا کہ جو آتا جائیے اس کو میری طرف سے. آئے ہائے اللہ اکبر. اب یہ طرز حکومت ہو، آپ مجھے بتائیے پروفیسر صاحب، تو مطلب ہم تو سچی بات ہے آج جب اپنی صورت آئینے میں دیکھیں تو سوائے شرمساری کے تو اور کچھ رہ ہی نہیں جاتا. یعنی دنیا لپک لپک کے آ رہی ہے ایز گورنر، اور آپ دنیا کو جو ٹھوکر مارے جا رہے ہیں، مطلب کسی صورت کھاتے میں نہیں رکھا. اب دیکھیں نا، اسی ربط کو اگر ہم یوں قائم کر لیں کہ آپ کی طرز حکومت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اب یہ لوگ سمجھیں، خدا کرے اس بات کو، جو کرسی کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں، کہ لوگوں کی محبت جو ہے نا وہ صرف خالی بیانات سے نہیں ملتی ہے. لوگوں کی محبت لوگوں کا کام کرنے سے ملتی ہے، لوگوں کے درمیان رہنے سے ملتی ہے. تو وہ جو آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی آپ کے ساتھ عوام کی محبت ہے، بتائیے نا کیا جواب کیا دیا تھا آپ نے؟ اصل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خدمت گزار ہوا کرتا ہے. واہ. اور جب حاکم نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو دروازوں پر بچیاں رومال لے کر، کپڑے لے کر آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز لا دیں، ہمیں یہ چیز لا دیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انداز کے مدینہ میں ایک لاوارث بڑھیا، کوئی پوچھنے حال نہیں، رات کے اندھیرے میں جا کر اس کے گھر کو صاف کرانا، گھڑوں میں برتن میں پانی ڈالانا. تو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود تھیں. بالکل صحیح. اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ہم کے لوگ آپ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں، ان کی آپ کے ساتھ یہ عقیدت اور یہ محبت کیوں ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے یہی فرمایا کہ میں ان کی نگرانی بھی کرتا ہوں، ان کی غمخواری بھی کرتا ہوں. اس نگرانی اور غمخواری کی بنا پر وہ لوگ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں. تو جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو، جنید صاحب آپ جانتے ہیں کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص آگے بڑھ کر عہدے کا طلبگار ہو. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ. عہدہ خود تلاش کرو، عوام خود دیکھیں کہ ہمارا ہمدرد حقیقی معنوں میں کون ہے، خدمت کا جذبہ کس میں ہے. عہدہ مانگنے والے کے لیے تو سخت الفاظ ہیں حدیث پاک میں، ان کو ملعون تک کہا گیا ہے. تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ تو لے ہی نہیں رہے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں زبردستی اس بات کی طرف مائل کیا اور وہ وہاں گئے اور انہوں نے خدمت کے وہ معیارات قائم کیے، تو اس کی وجہ سے فرمانے لگے کہ میں چونکہ ان کی نگرانی کے ساتھ غمخواری کرتا ہوں، اس وجہ سے وہ لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑی خاص بات آپ نے فرمائی تھی، اس پہ بھی ذرا آپ کامنٹ کیجئے. انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا رہن سہن بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک عام آدمی کا رہن سہن ہے. میرا کھانا پینا، میرا گھر بار، میرا اٹھنا بیٹھنا، یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات آپ نے کہی کہ لوگوں کی نفسیات جو ہے میں اس کے مطابق رہتا ہوں، ان سے دور، یعنی میں ان سے ڈیٹیچ نہیں ہوتا، اٹیچ ہو کے رہتا ہوں. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اسوہ حکمرانوں کو عطا کیا ہے، اور اسی اسوے کے تحت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے، اب اگر اس بات کی طرف ہم جائیں کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جیون ساتھی کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا. واہ. اور یہ بنیادی سبب ہے گھروں میں سکون لانے کا، رشوتوں سے بچنے کا، دیگر غلط کام کرنے کا. بہت صحیح بات. تو اس وجہ سے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب کسی کے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچے. بالکل صحیح.